السلام علیکم ناظرین، ایک پل کی نصیحت میں آپ لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کے کئی ایک نام ہیں اور کیوں اس کی وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں، تو اسی سے متعلق میں آج بیان کرنے والی ہوں۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں سورہ فاتحہ کے کئی نام آئے ہیں۔ امام قرطبی نے اس کے 12 نام بتائے ہیں۔ نمبر 1، الصلاۃ، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یعنی میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس حدیث میں صلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورت کا ابتدائی نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی ربوبیت، الوہیت اور ملوکیت کا اعتراف ہے، اور دوسرا نصف حصہ اللہ سے دعا و مناجات ہے۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ کو الحمد بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سورت میں حمد یعنی تعریف کا ذکر ہے۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت، مصحف کی کتابت اور نماز کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کے شروع میں لکھا ہے کہ اس کا نام ام الکتاب اس لیے ہے کہ مصحف کی کتابت اور نماز میں قرأت کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ ایک توجیہ اس کی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس صورت میں قرآن کریم کے تمام معانی و مضامین کا ذکر اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 5، سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے۔ امام ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ الحمدللہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے اور 7 مثانی ہیں۔ نمبر 6، سورہ فاتحہ کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ سورت 7 آیتوں پر مشتمل ہے اور نماز کی ہر رکعت میں ان آیتوں کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، سورہ فاتحہ کو القرآن العظیم بھی کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں تمام قرآنی علوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 8، سورہ فاتحہ کو الشفا بھی کہا گیا ہے۔ امام دارمی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، یعنی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے۔ نمبر 9، سورہ فاتحہ کو الرقیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی دم کرنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جس نے ایک سردار قبیلہ پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا اور اس کے جسم سے سانپ کا زہر اتر گیا تھا، کہا کہ تجھے کس نے بتایا کہ یہ دم ہے؟ تو صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی۔ نمبر 10، سورہ فاتحہ کو سورۃ الاساس بھی کہا جاتا ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ قرآن کی اساس سورہ فاتحہ ہے، جب کبھی بیمار پڑو تو اس سورت کے ذریعے شفا حاصل کرو۔ نمبر 11، سورہ فاتحہ کو سورۃ الواقعہ بھی کہا جاتا ہے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تقسیم نہیں ہو سکتی، یعنی دیگر صورتوں کی طرح اسے نصف نصف 2 رکعتوں میں پڑھنا جائز نہیں، اس لیے اس کا نام الواقعہ ہے۔ نمبر 12، سورہ فاتحہ کو سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ یحییٰ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ سورت دوسری صورتوں کے بدلے میں کافی ہو جاتی ہے، لیکن دوسری صورتیں اس کے بدلے میں کافی نہیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کا نام الکافیہ ہے۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ کے چند نام جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اور اس معلومات کو ڈاکٹر محمد لقمان السلفی کی کتاب تفسیر تیسر الرحمن فی بیان القرآن سے لیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔